حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے سردار میرے آقا ہیں، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اور نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی، آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ رب نے فرمایا پیارے ابراہیم نارے نمرود میں چلے جاؤ، اللہ کے نبی نارے نمرود میں چلے جاتے۔ رب فرماتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے، اتنی اطاعت کرتے کہ رب نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ کعبے کی تعمیر جب آپ کر رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کعبے کی تعمیر جب مکمل ہو گئے تو کعبے کی تعمیر کے کچھ پتھر بچ گئے۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ پتھر بچ جاتے ہیں۔ اب جو کعبہ تعمیر ہو گیا اس کے کچھ پتھر بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان پتھروں کو اٹھا کر ساری دنیا میں پھینک دے، تو کعبے کی تعمیر کا بچا ہوا پتھر ہوا نے پوری دنیا میں پھینک دیے۔ تو جس جگہ پر کعبے کی تعمیر کا بچا ہوا پتھر گرا تھا، اللہ نے دنیا میں اس جگہ پر مسجدوں کو بنا دیا۔ دنیا میں جتنی بھی مسجد ہیں سب میں کعبے کی تعمیر کا بچا ہوا پتھر گرا تھا۔ اب مفسرین نے لکھا کہ بعض مسجدیں کیا ہیں بڑی مسجد، جامع مسجد، بعض کیا ہیں چھوٹی مسجد۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہوئی کہ جس جگہ کعبے کی تعمیر کا بڑا پتھر گرا وہاں اللہ نے بڑی مسجد بنا دی، جہاں کعبے کی تعمیر کا چھوٹا پتھر گرا وہاں اللہ نے چھوٹی مسجد بنا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم، آپ کا وہ مقام، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی ہے، جب آپ نے بلندی پہ جانا ہوتا تو یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ آپ کو اتنی بلندی پہ لے جاتا تھا، آپ اسی بلندی پہ جا کے کعبے کی تعمیر کر لیتے تھے۔ پھر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ اے حاجیو، اے عمرہ کرنے والو، اے طواف کرنے والو، جو بھی آتے ہو طواف کرتے ہو، اب حکم کیا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، کعبے کا طواف کیا ہے، 7 چکر لگانے کے بعد جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر حکم کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نوافل پڑھو۔ حاجیوں آئے ہو حج کرنے، کعبے کا طواف کر لیا ہے، چلو آؤ یہاں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، یہ جو پتھر ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور یہ کعبے کے قریب ہے، لوگ جاتے ہیں، جا کر زیارت کرتے ہیں، اور یہ جو مقام ابراہیم ہے اسے حکم رب نے کیوں دیا؟ اسے مصلی بناؤ، یہاں نوافل پڑھو۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس مقام پر حضرت ابراہیم نے میرے آقا کا میلاد پڑھا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ اپنے رسول کو بھیج دے، اے اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، وہ آ کے تیری آیتوں کو تلاوت کرے، ان لوگوں کو ستھرا کر دے، ان لوگوں کو پاکیزہ کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر کھڑے ہو کر سرکار کی
آمد کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ پر آ کر نوافل پڑھو، دعا کرو، چونکہ اس مقام پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تھی، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے گا۔ اور جس نے بھی حضور کا میلاد منایا رب نے اسے برکت عطا کی۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر، اور معراج کیا ہے؟ حضور کی سیر کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی آمد کی دعا کی، پہلے سی بارے ربنا وبعث، اللہ بھیج دے، اپنے محبوب کو بھیج دے، وہ ان کو پاکیزہ ستھرا کرے۔ اب آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز کے اندر ہم لوگ صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کوئی اور درود پڑھ سکتے نہیں، اتنی درودوں کی قسمیں ہیں، لیکن نماز کے اندر صرف اور صرف درود پاک ابراہیمی پڑھا جائے گا، کوئی اور درود نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو درود ابراہیمی ہے، یہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ، حضرت ابراہیم نے میری آمد کی دعا کی تھی، تم نماز کے اندر ابراہیم پر درود بھیجا کرو۔ اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنی قوم میں میرا آقا کا میلاد بیان کیا، مبشرن برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو جو میرے بعد رسول آنے والا ہے، خوش خبریاں سنانے والا ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے میری آمد کی بشارت دی تھی، ان کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ جب وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، پھر آ کر نکاح بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ وصال کریں گے تو ان کی قبر انور میری قبر کے ساتھ ہوگی۔ انبیاء حضور کے میلاد کو بیان کرتے ہیں، اور لوگ حضور کے انتظار میں رہے کہ کب حضور تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے، 565 سال یہ زمین اللہ کے نبیوں سے خالی ہے۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی نے دنیا سے وصال کرنا ہوتا تو دوسرے نبی پہلے تشریف لے آتے، ایک کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے۔ ایسا زمانہ بھی گزرا کہ ایک وقت کے اندر 2 نبی بھی تشریف فرما ہوتے تھے، وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ یہاں مکے میں رہتے تھے، یہ علاقہ تھا مکے کا، عرب کا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس طرف مصر، یمن، شام، ان علاقوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام رہے ہیں، اور پھر حضرت اسحاق سے اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ جو فاصلہ بنتا ہے 4000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ جو عرب کا خطہ تھا، یہ عرب کی سرزمین، اس سرزمین پر 4000 سال تک کوئی نبی تشریف نہ لائے۔ ان علاقوں میں، یمن کے علاقوں میں نبی آتے، اور وہ جو نبی تشریف لاتے تھے وہ ایک بستی کے لیے آتے، ایک شہر کے لیے آتے، ایک آبادی کے لیے آتے، اور رب نے جب اپنا محبوب بھیجا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کو نبوت اللہ
اللہ نے ایک علاقے کی نہیں دی، ایک شہر کی نہیں دی، ایک ملک کی نہیں دی، ایک عالم کی نہیں دی. فرمایا 18,000 عالم ہیں. 18,000 عالموں کے لیے رب نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا. انبیاء حضور کا انتظار کرتے رہے، لوگ یہی باتیں بیان کرتے رہے. اور قرآن پاک کے دوسری سپارے میں آیت کریمہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. کہ دور سے بچہ اپنے باپ اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے. ہزاروں آوازیں ہوں تو ان ہزاروں آوازوں میں باپ اپنے بیٹے کی آواز کو پہچان لیتا ہے. اتنی اسے نشانیوں کا پتہ ہوتا ہے. کہا کہ یہودیوں اور نصارہ کو اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی نشانیاں معلوم تھیں، لیکن یہ لوگ بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور حضور کی آمد سے پہلے لوگ یہودی علماء سے بڑی محبتیں کرتے. تفسیر نبوی میں لکھا ہے کہ لوگ یہودی علماء سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ وہ علماء لوگوں کو سرکار کی آمد کے تذکرے سنایا کرتے تھے. لوگ ان کی خدمت کرتے، محبت کرتے کہ یہ لوگ ہیں جو حضور کی آمد کا ذکر سناتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس وقت کے علماء بھی حضور کا صدقہ کھاتے تھے، اس امت کے علماء بھی حضور کا صدقہ ہی کھاتے ہیں. علماء سے محبتیں کیوں ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں سناتے ہیں. ہماری امام سے محبت کیوں ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سناتا ہے. عالم دین سے محبت کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سناتا ہے. تو لوگ حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہتے اور لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی آمد کا انتظار تھا. اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی عمر ہے جو 350 سال ہوئی ہے. 350 سال زندگی پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ اپنے علاقے فارس کے اندر رہا کرتے تھے اور آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا، کہا کہ میری ماں مجھے بتا کہ آسمان پہ یہ جو چاند چمکتا ہے اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب سورج چمکنے لگا سلمان فارسی والدہ سے کہتے ہیں، ماں یہ بتا کہ اس سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سوالات اب اپنی والدہ سے پوچھتے. ماں نے کہا کہ سلمان جاؤ، چلے جاؤ، تم جا کر علم سیکھو، تمہیں شوق ہے علم سیکھنے کا. حضرت سلمان فارسی ایک راہب کے پاس چلے گئے، عیسائی کے پاس، پادری کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کی خدمت کرنے لگے. وہ سابقہ کتابوں کا جاننے والا تھا اور کہنے لگے کہ مجھے علم سکھاؤ، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، سابقہ کتابوں کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے پاس آپ سابقہ کتابوں کا علم حاصل کرتے رہے اور اس کی خدمت کرتے رہے. کتنا عرصہ خدمت کی؟ 100 سال. 100 سال راہب کی خدمت کرتے رہے. جب اس کا آخری وقت آیا کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں، تم ایسا کرو فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے راہب، جاؤ جا کر اس کی خدمت کرو، وہ تمہیں علم کی باتیں سکھائے. سلمان فارسی نے سفر کیا، اس علاقے میں پہنچے. اس راہب کی بھی 100 سال تک خدمت کرتے رہے اور وہ سابقہ کتابوں کا علم دیتا رہا. اس کا بھی آخری وقت آ گیا. آپ رونے لگے کہ میں جاؤں گا کہاں؟ وہ کہنے لگا فلاں علاقے میں میرا رشتہ دار ہے، وہ بھی سابقہ کتابوں کو جاننے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں سابقہ کتابوں کا علم دے گا. آپ اس راہب کے پاس گئے، اس کی بھی خدمت 100 سال تک، 300 سال آپ خدمتیں کرتے رہے. جب تیسرے راہب کا آخری وقت آیا آپ کہنے لگے علم کی بات بھی بتا دے اور علم تو سیکھ رہا ہوں
اور بتا دے کوئی علم کی ایسی بات بتا میرا سینہ روشن ہو جائے. وہ راہب کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت ہو چکی ہے اور اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں. 3 نشانیاں بیان کی تاکہ وہ جو نبی ہوگا اس کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہجرت کرے گا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جو نبی ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, وہ ہدیہ تحفہ قبول کر لے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جو نبی ہے اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور جا مدینے چلا جا, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی آپ اس علاقے کے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بھی قافلہ گزرتا ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے مدینے جانے والا, مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے جائے. کوئی بھی کہتا کہ میں چاہتا ہوں, کوئی کہتا نہیں جاتا, مجھے وہاں کا سفر نہیں کرنا. ایک ایک قافلے کے آپ واسطے ڈال دے, اسے آپ ترلے لیتے کہ کوئی تو مجھے مدینے لے جائے, میں وہاں پر جا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مل سکوں, میں ان کا انتظار کر سکوں کہ تینوں لبن لئی اسی آپ کھواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھو پارے ککھ گلیاں دے سانو آکھ دے لوگ شدائی. آزم اسا اپنا آپ گوایا تے تاں یار نے چاہتی بائی. آزم اسا اپنا آپ گوایا تے تاں یار نے چاہتی بائی. ایک قافلہ آیا کہنے لگا ہم جا رہے ہیں مدینے. آپ فرمانے لگے مجھے اپنا غلام بنا لو. میرے پاس پیسے نہیں ہیں سفر کے, زیادہ راہ بھی نہیں ہے, بس ہماری خدمت کرتا رہوں گا, مجھے لے چلو مدینے. بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں, اور جو بیتی نبی نو سناواں گی. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے مارو گا, مدینے گنبد خضرا کو خالے دل سنائیں گے, مدینے گنبد خضرا کو خالے دل سنائیں گے. آپ مدینے پہنچ گئے ہیں, ایک یہودی کی آپ کے باغ میں کام کر رہے ہیں. آپ فرماتے کہ میں کھجوروں کے درخت کے اوپر کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا. اتنے میں مدینے کی گلیوں سے یہ آواز آنے لگی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اور بنی نجار کی وہ بچیاں تب بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. خوشی ہے ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. آپ نے جا کے زیارت کی, چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کا نبی یہی ہو سکتا ہے. مکھ چند بدر شانی ہے, متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے, کالی زلف دے اکھ مستانی ہے, مخمورتیاں ہی نمد بڑیاں. ایسی صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہاں کھاں, سچ آکھا تے ربتی میں شان کھاں. بولو جس شان تو شانہ سب. میں زیارت کر کے میں آ گیا. دوسرا دن آیا, میں نے کھجورے لی, جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. میں نے کہا حضور یہ تحفہ قبول فرما. حضور غلاموں سے محبت کرتے ہیں,
तौबा कबूल कर लेते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भीग दे और खुद कहें मंगते का भला। हुजूर ने खुद की तनावुल की, गुलामों को भी अता फरमाया। और हमारे दूसरा दिन आया, मैंने खजूरें ली, मैंने जाके हुजूर की बारगाह में पेश की और अर्ज किया, हुजूर ये सदका है, कबूल फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह के नबियों पर सदका लेना हराम है, मैं सदका नहीं लेता। आपने फुकारा को दे दिया, खुद नहीं लिया। आप फरमाते मेरे दिल कहने लगा, ले सलमान, आज दूसरी निशानी भी पूरी हो चुकी है। अब तीसरा दिन आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। सलमान फारसी आ रहे हैं और आप रास्ते में सोच रहे हैं कि आज मैं तीसरी निशानी भी सरकार की देखूंगा। जब हजरत सलमान फारसी पीछे की तरफ से आ रहे हैं, मेरे आका का चेहरा मुबारक काबे की तरफ है। सलमान फारसी करीब आए, मेरे आका ने चादर मुबारक हटाई, फरमाया सलमान आजा, अब तीसरी निशानी भी देख ले। सलमान फारसी उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और ये हुजूर के वो गुलाम हैं कि इनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, सलमानु मिन्नी अहलु बैती, सलमान मेरी अहले बैत में से। इनको मेरे आका ने अपनी अहले बैत में से शामिल किया है। वो लोग जो हुजूर का इंतजार करते रहे, सरकार से मोहब्बत करते रहे। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक यहूदी था और इसका नाम इब्ने जुबैर था। इब्ने जुबैर सफर करता था, मुल्क शाम में जाता, माल तिजारत लेकर आता और मदीने में आते उनको बेचा करता था। एक मर्तबा मुल्क शाम में ये गया, बहुत सारा माल तिजारत इसने खरीद लिया और ये खरीद कर अब ये कहने लगा कि मैं उठा नहीं सकता, चलो गुलाम एक खरीद लेता हूँ और गुलाम है जो वो सामान उठा लेगा और मदीने में जाकर जब माल तिजारत बेचूंगा, माल तिजारत बेचने के बाद इस गुलाम को भी मैं बेच दूंगा। इसने गुलाम खरीद लिया और जिस गुलाम की उम्र 13-14 साल थी, 13 या 14 साल थी, बड़ा कमजोर सा गुलाम था, बज़ाहिर इतना खूबसूरत भी ना था। इसने खरीद कर अपना सामान उठाया है और मदीने में आया है। इब्ने जुबैर का माल तिजारत 3 दिन के अंदर अंदर वो बिक जाता है। अब इसने इब्ने जुबैर ने अपने गुलाम को मदीने के बाजार में धूप में खड़ा कर दिया। कहा चलो खड़े होकर आवाजें लगाओ, ऐ लोगों मुझे खरीद लो और ले जाओ, कोई मुझे खरीद ले। कोई भी खरीदार नहीं आ रहा। इब्ने जुबैर बड़ा जालिम था, कहता तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं, खड़े रहो और छांव में आने की भी इजाजत नहीं, धूप में रहो, आवाजें लगाओ, लोगों मुझे खरीद लो। क्योंकि गुलामी का दौर था, गुलाम लोग खरीदते थे, बेचते थे। अब ये गुलाम कमजोर भी था, भी अच्छी नहीं थी, आवाजें लगाता, कोई है खरीदार। इब्ने जुबैर का तिजारत का माल 3 दिन में बिक गया, कोई भी खरीदार नहीं आ रहा। अब मदीने पाक में एक औरत थी जिसका नाम वसीका था। उस औरत को पता लगा कि इब्ने जुबैर बड़ा जालिम है, गुलाम पे बड़ा जुल्म कर रहा है और वो उसे दूर में खड़ा कर रहा है, मार रहा है उसे, वो बिक नहीं रहा, इसलिए उस पे जुल्म कर रहा है। वसीका खातून ने गुलाम को खरीद के अपने पास रख लिया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ये भी ताजिर थे, ये मक्के से आते थे, मदीने में आके माले तिजारत बेच। तो हजरत हुज़ैफा जो भी मुसलमान भी वो मदीने में जब माले तिजारत लेके आए, लोगों ने बताया यहाँ वसीका नामी औरत है, बड़ी नेक है और बड़ी रहम दिल है, एक गुलाम बिक नहीं रहा था और उसने वो गुलाम खरीद लिया है और अपने पास रख लिया है, बड़ी रहम दिल औरत है। हजरत हुज़ैफा ने उनको पैगामे निकाह भेजा है और निकाह हो जाता है, कुछ अर्सा गुजरता है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे कि मेरा जो इलाका है वो मक्कातुल मुकर्रमा है और मैंने अपने इलाके में जाना है और तुम भी अगर साथ जाना चाहो तो चलो मेरे साथ मक्के में। वसीका कहने लगी
جب میں تمہارے نکاح میں آ چکی ہوں تو مجھے تمہارے ساتھ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے۔ اس غلام کا نام سالم تھا، اور کہنے لگی یہ غلام کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ چلتے ہیں، وسیقہ چلتی ہے، حضرت سالم چلتے ہیں، اور یہ مکے میں پہنچتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت اسلام پیش کی، کہا کہ اے حذیفہ، ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ایک مرتبہ چلو تو صحیح، چل کر ان کی زیارت تو کرو، چل کے ان کا دیدار تو کرو۔ حضرت حذیفہ چلتے ہیں، ساتھ وسیقہ چلتی ہے، یہ غلام سالم چلتا ہے۔ یہ تینوں افراد جب حضور کا دیدار کرتے ہیں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اور دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اب یہ تینوں مسلمان ہو چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت وسیقہ گھر میں آتی ہیں، اپنے غلام کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے سالم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میرے آقا فرما رہے تھے جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور جا سالم، میں نے تجھے آزاد کیا۔ حالانکہ اس دور میں آزادی بہت بڑی نعمت تھی۔ حضرت سالم بچے تھے، 13-14 سال کے، بیٹھ کے رونے کہنے لگے کہ میں جاؤں گا کہاں، اور مجھے تو اپنا وطن بھی یاد نہیں، اپنا علاقہ بھی یاد نہیں۔ میں تو ملک شام سے چلا تھا، مدینے پہنچا تھا، وہاں سے مکے میں پہنچا ہوں، اب میں واپس پلٹ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ اب مجھے تو اپنا علاقہ بھی یاد نہیں۔ حضرت وسیقہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ ہو تم آزاد، لیکن تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ اب حضرت سالم کو زیادہ وقت مل جاتا تھا اور سارا وقت حضور کے قدموں میں گزارا کرتے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم۔ تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت سالم کو رب نے آواز بڑی خوبصورت عطا کی، آواز بڑی حسین تھی، اور آپ حضور کی بارگاہ میں رہتے، قرآن کا نزول ہوتا، قرآن پاک یاد کرتے تھے، اور پھر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت اتنی پیاری تھی، میرے آقا سامنے بٹھاتے اور فرماتے اے سالم چلو مجھے قرآن پاک کی تلاوت سناؤ۔ جب حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، میرے آقا سن کے رویا کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا ہجرت کا۔ سرکار نے غلاموں کو فرما دیا کہ جس سے ہو سکے وہ ہجرت کر جائے۔ حضرت سالم نے بھی پہلے ہجرت کر لی، حضرت فاروق اعظم نے بھی پہلے ہجرت کر لی، اور مقام قبا پہ جا کر جو صحابہ پہلے پہنچ چکے تھے وہ حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت سالم بھی پہلے ہجرت کر کے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی حضور سے پہلے ہجرت کر کے مدینے میں مقام قبا پہ حضور کا انتظام کر رہے تھے، اور مقام قبا پہ اذان ہو گئی، جماعت کا وقت آ گیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں۔ جب جماعت کا وقت آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالم کے بازو کو پکڑا اور کہا کہ اے سالم آج ہمیں امامت کرواؤ، کیونکہ تمہاری قرات اتنی اچھی ہے کہ اللہ کے نبی بھی تمہاری قرات کو سنتے ہیں، آج ہمیں بھی قرات سنا۔ حضرت سالم بڑے بڑے اکابر صحابہ مقام قبا میں موجود تھے،
اور حضرت سالم ان کی امامت کروا رہے تھے. اچانک مدینے کے یہودیوں کا وہاں سے گزر ہوا اور یہودی آپس میں کہنے کو دیکھو دیکھو یہ وہی بچہ تو نہیں اور جو کچھ سال پہلے یہاں بازار میں کھڑا تھا. اور یہ وہی تو سالم نہیں کہ جس کا کوئی خریدار نہ تھا, جس کو کوئی لینے والا نہیں آ رہا تھا. اور آج دیکھو کہ دامن مصطفیٰ نے اس کو وقت کا امام بنا دیا. دیکھو کتنی عزتیں اسے ملی ہیں. واہ بک گئیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی. میرے گل وچ پٹا تیرے نام دا, تیرے نام نو جگ سو جاندا سی. تیرا نام لے کے لنگ پار ویساں مینوں آسیہا تیری شان دا سی. لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر اے سارا فیض محبوب سبحان اللہ. اور ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. آؤ حضور سے محبتیں کرو, حضور کے عشق کو اپناؤ, سرکار کا عشق اپنے سینوں میں بسا لو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم اس محفل میلاد کا صدقہ ہم سب کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.